بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سردار صاحب کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ شاندار کاروبار تھا، فیکٹریاں، پلازے، فارم ہاؤس، مرسیڈیز اور لمبے چوڑے بینک بیلنس ان کا جوڑ کر اور لوگوں کا حق مار کر جائیدادیں بنانے کے پیچھے ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ میں اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ جاؤں۔ وہ متکبر لہجے میں فخر سے بتاتے تھے کہ میں سب کچھ اپنی اولاد کے لیے کر رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ انہیں زندگی میں کوئی تکلیف نہ ہو، وہ شاہانہ زندگی گزاریں، میرے بڑھاپے کا سہارا بنیں، میرے مرنے کے بعد میری مغفرت کی دعا کریں اور لوگ میری اولاد کو دیکھ کر رشک کریں۔ لاتعداد جائیدادیں ان کے نام تھیں۔ سردار صاحب نے یہ پیسہ بہت محنت سے کمایا تھا، اس میں حلال محنت بھی شامل تھی اور حرام محنت بھی۔ سردار صاحب کی اولاد صاحب حیثیت نیک و فرما بردار ہے۔ وقت گزرتا گیا، اولاد کی تعلیم مکمل ہوئی۔ 3 بیٹوں کی شادی بیرون ملک کر دی، جبکہ ایک بیٹی کی شادی پاکستان میں ایک جج سے کر دی۔ ایک بیٹے کو اچھی ملازمت دلوائی، 2 بیٹوں کو کاروبار میں شامل کیا، انہیں بھی حلال و حرام محنت کے گر سکھائے اور خود مطمئن ہو کر گھر بیٹھ گئے۔ اب تک سب کچھ سردار صاحب کی مرضی اور سوچ کے مطابق چل رہا تھا، لیکن اب وقت بدلنے کا موسم شروع ہونے والا تھا۔ سردار صاحب نے جو مال جمع کیا تھا اس کا حساب دینے کا وقت آ گیا تھا۔ عام محنت کے بوئے بیجوں نے پھل دینا شروع کر دیا، لہٰذا وقت نے کروٹ لی اور 2 بیٹوں کا جائیداد اور کاروبار کی تقسیم میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ آپ عروج پر پہنچے اور ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو لاہور کے مشہور چوک میں گولی مار کر قتل کر دیا۔ پولیس دوسرے بیٹے کو تھانے لے گئی، 302 کا مقدمہ بنایا اور جان چھڑانے کے لیے رشوت کا مطالبہ کر دیا۔ حرام محنت سے کمائے گئے پیسوں کا حرام استعمال ہونے کا وقت شروع ہو چکا تھا۔ سردار صاحب نے پولیس کو منہ مانگی رقم دی اور بیٹا جان چھڑا کر گھر واپس آ گیا۔ بیٹا خوش تھا کہ اب جائیداد میرے لیے ہے اور جب تک زندہ رہوں گا خوب عیاشی کروں گا، لیکن اللہ کے انصاف کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اگلے دن بیٹا اسی چوک سے گزر رہا تھا کہ جہاں اس نے اپنے بھائی کو گولی مار کر قتل کیا تھا کہ اچانک صحت مند نوجوان بیٹے کو دل کا دورہ پڑا اور وہ اسی چوک میں مر گیا جہاں اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا۔ سردار صاحب یہ صدمہ برداشت نہ کر سکے اور انہیں فالج کا اٹیک ہو گیا۔ اب ان کے پاس آخری امید تیسرا بیٹا تھا، لیکن سردار صاحب کی یہ امید بھی جلد ہی ٹوٹ گئی جب اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں آپ کی خدمت نہیں کر سکتا۔ چودھری صاحب نے جس دن کے لیے جائیدادیں اور کاروبار بنائے تھے وہ دن گزر رہے تھے۔ چودھری صاحب معذور، لاچار اور بے بس ہو کر بنگلے کے ایک کونے میں پڑے ہوئے تھے۔ انہیں بینک اور ڈاکٹروں کے پاس آنے جانے کے لیے نوکروں کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ تیسرا بیٹا جب بھی آتا تو کسی جائیداد کا سودا کرتا، باپ کے انگوٹھے لگواتا اور جائیداد بیچ دیتا۔ جائیداد تیزی سے ختم ہونے لگی۔ بینک مینیجر کی منت سماجت کر کے بچا کچا پیسہ قومی بچت میں رکھوایا۔ چودھری صاحب کی تمام جائیدادوں میں سے ایک فیکٹری بچی تھی اور ایک گھر بچا تھا اور تھوڑا بہت بینک بیلنس رہ گیا۔ جس بیٹی کا شوہر ایک جج تھا اس کی نظر فیکٹری پر تھی، لہذا اس نے ساز باز کر کے فیکٹری بیچ دی اور نازک حالات کو دیکھتے ہوئے چودھری صاحب نے بینک بیلنس بیوی کے نام کر دیا۔ گھر بیوی کے نام کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ بربادی کا یہ سلسلہ ابھی چل ہی رہا تھا کہ جائز ناجائز طریقوں سے اربوں روپے کی جائیدادیں بنانے والے سردار صاحب خالی ہاتھ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دنیا کے کتوں نے گھر بیچ دیا۔ بیٹے نے ماں کو اپنے گھر رکھنے سے انکار کر دیا۔ ماں نے بیٹی سے گزارش کی کہ مجھے اپنے گھر میں رکھ لو۔ بیٹی نے شرط رکھی کہ آپ کو میرے گھر کے سارے خراجات اٹھانے ہوں گے۔ جس بیٹی نے شرط رکھی اس کا شوہر ہائی کورٹ کا جج تھا اور سسر کی فیکٹری بیچ کر پہلے ہی ہڑپ کر چکا تھا۔ ماں نے ان پیسوں سے بیٹی کے گھر کے سارے اخراجات اٹھانے کی حامی بھری اور بیٹی اس کے بدلے ماں کو 2 وقت کی روٹی دے دیتی تھی۔ ماں دکھی تھی، وہ جب منافع لینے جاتی تو بینک مینیجر کو اپنا دکھ سناتی اور گھنٹوں روتی رہتی۔ جب وہ کسی رکشے میں بیٹھتی تو رکشے والے کو اپنی اولاد کی نافرمانی گواتی۔ کسی رشتہ دار سے ملتی تو اس کے سامنے بھی اپنے دکھوں کی گٹھری کھول کر رکھ دیتی تھی۔ خدا ترسی میں انہیں بٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے جاتا۔ ڈاکٹر نے دل کی بیماری کی تشخیص کی اور آپریشن کروانے کا مشورہ دیا۔ پاکستان میں موجود اس کی بیٹی اور بیٹے نے علاج کروانے سے انکار کر دیا
ماں بیمار ہوئی تو کسی کے پاس اسے اسپتال لے جانے کے لیے وقت نہیں تھا، جو باپ کی اربوں روپے کی جائیداد بیچ کر ہضم کر چکے تھے۔ فون بند ہوتے ہی بیٹے نے بینک مینیجر کو فون ملایا اور کہا مائی مر گئی ہے، اس کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے پڑے ہیں۔ جیسے ہی بیٹے کا فون بند ہوا تو مینیجر کی بیٹی اور داماد کا فون آیا کہ مائی کا ابھی 15 منٹ پہلے برطانیہ میں انتقال ہو گیا، ہمیں بتائیں اس کے اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ پڑا ہے۔ بینک مینیجر نے کہا آپ نے تو ماں کا دفن ہونے کا بھی انتظار نہیں کیا، لیکن اولاد شرمندہ نہ ہوئی۔ چند دنوں میں پیسہ بینک سے نکلوا کر دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ اولاد کے لیے حرام حلال دولت جمع کرنے کو کامیابی سمجھنے والے دنیا میں ذلیل ہو جاتے ہیں، اور دنیا ان کی کہانی کو عبرت کے طور پر یاد رکھتی ہے۔ ماں کے 7 بچے تھے، اسے مرتے وقت کسی کا کندھا بھی نصیب نہیں ہوا۔ غیر مسلم نے سماجی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ان کو انسانی کے ناطے دفنا دیا۔ ہمیں کس چیز کا مان ہے، کس بات پر اتراتے ہیں، ہمیں کس طاقت کا گھمنڈ ہے؟ جنہیں ہم ساری زندگی اپنی طاقت سمجھتے رہے وہی ہماری ذلت و رسوائی کا وجہ بن جاتے ہیں۔ یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ سردار صاحب کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ دراصل سردار صاحب اولاد کے صحیح تربیت نہیں کر پائے تھے۔ وہ اولاد کو یہ احساس دلانے میں ناکام ہو گئے کہ دولت سے زیادہ ماں باپ اور رشتہ دار اہم ہوتے ہیں۔ وہ انہیں دین میں والدین کی اہمیت کے بارے میں ترتیب دینے میں بھی ناکام رہے۔ وہ انہیں یہ احساس دلانے میں بھی ناکام ہو گئے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دائی اماں کے لیے احتراماً کھڑے ہو جاتے تھے۔ سردار صاحب نے دولت کو رشتوں سمیت زندگی کی ہر چیز پر ترجیح دی۔ اکثر لوگ پیسہ کمانے کی دوڑ میں مصروف ہیں۔ اس دوڑ میں جیتنے کے لیے ہر جائز و ناجائز کام کر جاتے ہیں۔ ہم جھوٹ بولتے ہیں، بیووں کے سر سے چھت چھین لیتے ہیں، یتیموں کا حق کھا جاتے ہیں، دن رات کرپشن کرتے ہیں، پیسہ لوٹنے کے لیے نئے طریقے استعمال کرتے ہیں۔ اور جب ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی آپ ایسا کیوں کر رہے ہو، تو ہم بھی سردار صاحب کی طرف فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم یہ سب کچھ اپنی اولاد کے لیے کر رہے ہیں۔ لیکن ہم اس وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ حرام کے بیجوں سے حلال کی کونپلیں نہیں پھوٹتی۔ دولت کو کمانے کے لیے ہم کسی کا بھی سر دھڑ سے جدا کر جانے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ دولت آخر میں ہمارے کس کام نہیں آتی، بلکہ ہماری قبر کا بوجھ بن جاتی ہے۔ ہماری وہ دولت دنیا کے کتے کھا جاتے ہیں، اور ہم اس دولت کا بوجھ جہنم کے سزائے پانے تک اٹھائے رکھتے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، آئیں ہم وعدہ کریں کہ اپنی اولاد کی تربیت کو دولت کمانے پر فوقیت نہیں دیں گے۔ ہماری ذمہ داری ان کو صحیح پرورش کرنا ہے، انہیں تعلیم دلوانا ہے، ان میں اچھے اور برے شعور کو پیدا کرنا ہے۔ ان کے لیے دولت جمع کرنا ہماری ذمہ داری نہیں، ان کے لیے بنگلے اور جائیدادیں بنانا ہماری ذمہ داری نہیں، بلکہ ان کے لیے صرف اتنا چھوڑ کر جائیے کہ جس سے وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور نہ ہو۔